اور وہ اللہ جو اتنا رحیم ہے، کریم ہے، کہ جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ہر ضرورت کا سامان کر دیا ہے، جسم و جان، آگ، ہوا، پانی، روشنی، ہر طرح کے وسائل اور خزانے اور ہر چیز کا اہتمام کر دیا ہے۔ اور وہ اللہ جو اتنا رحیم اور ودود ہے کہ انسان کی ان تمام ضرورتوں کا خیال رکھا، وہ انسان کی اس بنیادی اور اس اہم ترین ضرورت کو پورا کیے بغیر کیسے چھوڑ سکتا تھا کہ جو انسان کے مقصد تخلیق سے، انسان کے مقصد حیات سے تعلق رکھتی۔ تو جو اللہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے غذا کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے استقبال کے لیے ماں باپ کے دلوں میں اس کی محبت ڈال سکتا ہے، دنیا میں اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس نے اس چیز کا بھی انتظام کیا کہ میں اس بندے کو بتاؤں کہ میری مرضی کے مطابق اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو انسان کی اس اہم ترین ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد تخلیق اور مقصد حیات کو بتانے کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا، رسالت کا ایک منصب قائم کیا، اور انسانوں کو رسولوں کے ذریعے ان کے مقصد زندگی سے اور اس بات سے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کیسے گزاریں، کیسے کریں، اور دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی کیسے گزاریں، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو رسالت کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس رسول نے یہی کہا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے میں آنے والے ہر سرکش سے بچو، ہر باطل سے بچو، ہر جھوٹے خدا سے بچو، خواہ وہ بت ہو یا کوئی انسان ہو، ہر اس طاغوت سے بچو کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرے۔ اور فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت گروہ ایسا نہیں رہا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہ آیا، یعنی ہر امت اور گروہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول بھیجے۔ تو رسالت کے لغوی معنی پیامبری کے ہیں، یعنی جو شخص کسی کا پیغام کسی دوسرے شخص کے پاس لے جائے وہ عربی میں لغوی اعتبار سے رسول کہلاتا ہے، قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ مگر اسلام کی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے اور اللہ کے حکم سے راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف بندوں کی رہنمائی کرے، اور رسول کہلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رسول کے لیے ہادی کا لفظ بھی آیا، یعنی جو سیدھا راستہ دکھائے۔ فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، سیدھا راستہ دکھانے والا بھیجا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک رہبر اس کے نفس میں بھی مقرر کر دیا ہے، جو الہام الہی کی بنیاد پر اچھے اور برے خیالات، صحیح اور غلط اعمال کے درمیان فرق کر کے انسان کو فکر کا، عمل کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے گناہ اور اس کے تقوی یعنی نیکی اور برائی کو اس کے اندر ڈال دیا، یعنی اس کے ضمیر میں یہ چیز رکھ دی، اس کی سمجھ میں، اس کی فکر میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ یعنی انسان کے اندر نفسیاتی طور پر، تخلیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے اور فجور اور تقوی کی، صحیح اور غلط کی تمیز اور فرق ڈال دیا۔ اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا، اسی طرح فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ وہ پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کو، اپنے وجود کو پاکیزہ رکھا۔ جو اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی، اس کی بنیاد پر جو انسان صحیح راستے پہ چلا اور جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا تو وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور فرمایا
کہ جس نے اس نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ رہنما جو انسان کے اپنے نفس کے اندر ہے، یہ ضمیر کی صورت میں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کی ہدایت واضح نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی ذہنی اور خارجی، اندرونی اور بیرونی قوتیں ایسی بھی لگی ہوئی ہیں جو انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ لہٰذا بہت سے ٹیڑھے راستوں سے حق کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اور اس پر چلنے کے لیے نفس کا یہ اندرونی رہنما جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ضمیر یہ تو بتاتا ہے مختلف معاملات میں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، انسان کی عقل، انسان کا ضمیر بہت سارے معاملات میں صحیح نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگرچہ انسان کے ضمیر میں، اس کی طبیعت میں، اس کی تخلیق میں اچھے اور برے کی تمیز ڈال دی، اچھے اور برے کا شعور اور فہم ڈال دیا، فرق اس کے اندر پیدا کر دیا، سمجھ دے دی، لیکن اسی پر انسان کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے، تاکہ وہ انسان کے نفس میں موجود اس باطنی رہنمائی، یعنی اس باطنی رہنما کی انسان کے ضمیر کی مدد کریں اور انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے بچا کر ہدایت کی روشنی میں لائیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ باہر سے کسی رہنما، یعنی خارجی رہنما کی ضرورت ہر زمانے میں انسان نے تسلیم کی ہے، اور صرف باطنی رہنما کو انسان نے اپنی ہدایت کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آباء و اجداد کی صورت میں، خاندان اور قبیلے کے بزرگوں کی صورت میں، اساتذہ اور ماہرین علم کی صورت میں، اہل دانش کی صورت میں انسان خارجی رہنماؤں سے رہنمائی لیتا ہے، اپنے ضمیر اور اپنی فکر سے آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، عقل مند اور اہل دانش اور اہل علم لوگوں سے رہنمائی لیتا ہے، مشورے لیتا ہے، ان سے درست طریقہ اور راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رسول اور عام انسانی رہنماؤں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول جو رہنمائی کرتا ہے اس میں، اور اگر کوئی بزرگ یا کوئی اور انسان رہنمائی کرے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بنیادی جو فرق ہے، یعنی رسول کی رہنمائی اور کسی اور عام انسان کی رہنمائی میں جو بنیادی فرق ہے وہ علم کا فرق ہے۔ دوسرے رہنما علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض تخمین اور ظن اور گمان اور اندازوں کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول، جتنے بھی رسول ہیں، وہ علم یقینی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر رہنمائی کرتے ہیں۔ عام رہنماؤں کی آراء میں ہوائے نفس ہوتی ہیں، خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، اس لیے وہ جو قوانین بناتے ہیں ان میں اپنی بھلائی کا، اپنے قبیلے کی بھلائی کا، اپنی ذات کی بھلائی کا تصور سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ان کے بنائے ہوئے قوانین میں حق اور باطل دونوں کی آمیزش ہو جاتی ہے اور دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ پورا حق اور مکمل حق انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور ان کے قوانین میں موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن کریم بار بار بتاتا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یعنی جس چیز کی یہ لوگ انسان پیروی کرتے ہیں وہ ان کے یا تو گمان ہوتے ہیں یا ان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ وما لهم به من علم، فرمایا کہ ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہوتا۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کی اور اپنے اندازوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو گمان ہوتا ہے وہ حقیقت کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے، ان کے نفس کو مرغوب ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ قوانین بناتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ تو مغرب کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے تصور آزادی ہے کہ انسان اپنی رضامندی سے، اپنی رضا سے
اگر کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ جائز ہوتا ہے، لیکن اگر ایک شخص راضی نہ ہو تو وہی چیز جرم ہوتی ہے، 2 لوگ راضی ہوں تو وہ چیز قانونی ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے قوانین میں اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اپنے شانیں اچکا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، مغرور سمجھ کے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ یجادل فی اللہ بغیر علم، کہ اللہ کے معاملے میں علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو علم ہے، ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ اللہ کی طرف سے کوئی روشن کتاب ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنے بڑے بڑے قوانین کے ماہر بنتے ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، اور محض انسانی حقوق کے نام پر اپنی عقل کی بنیاد پر قوانین ترتیب دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جو اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی سرکشی پر، جن کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں جانور بھی نہیں پہنچتے، یعنی جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے ہم جنس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، لیکن آج دنیا کے کتنے ممالک میں اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ انسان نے اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنی دانش کی بنیاد پر ایسے قوانین ترتیب دیے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا کہ اپنی عقل اور اپنی خواہش کی بنیاد پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر